کچھ روزے کے مکروہات ہوتے ہیں، اس میں گالی دینا آ جاتا ہے، جھگڑا کرنا، گناہ کرنا، اظہار غضب بار بار کرتے رہنا اور لوگوں کو ڈسہارٹ کرنا، ان تمام چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا ہوگا۔ اس سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، برکات اور نورانیت سے انسان محروم ہو سکتا ہے، اور وہ ہمارے اندر صفت تقوی کے پیدا کرنے کا سبب ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھنے کے باوجود فحش نہ چھوڑے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑے، ایک روایت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی ویسے بھی اللہ کو تو حاجت نہیں ہے، مراد یہ یہاں اظہار غضب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ جو روزہ رکھے اور پھر یہ تمام معاملات چلتے رہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں سے پہلے ہی پریکٹس شروع کر دیں، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی، صبر کرنے کے عادی بنیں، بھوک کے عادی بنیں، اور جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں خاص طور پر کہ جو کسی گناہ کے اندر فرض کر لیں مبتلا ہیں، انہیں پہلے سے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ نفس گناہ سے دور رہنے کا عادی ہو، تو رمضان میں اتنا پریشر نہیں ہوگا کہ انسان حالت روزہ میں گناہ کرے یا خدا نخواستہ روزہ ہی توڑ دے۔ اسی طرح کوئی گندی عادت ہے جیسے نشے وغیرہ کی ہوتی ہے، اور بعض یہ گٹکے کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا روزہ، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو بری عادات والی اشیاء ہیں کہ جو اتنی محبوب ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبوبیت کو بھلا دیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کی امپورٹنس ہماری نگاہوں سے ختم ہو جائے، ایسے آدمی کی تباہی بہت ہی قریب ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔